آج کا ہمارا موضوع سفر کے مہینے سے ریلیٹڈ ہے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں موجود ہوتی ہیں۔ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیا جا رہا ہوتا ہے۔ سفر کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کر رہے ہوتے۔ سفر کے مہینے میں لوگ نیا کاروبار نہیں شروع کرتے۔ سفر کے مہینے میں لوگ دور دراز کا سفر نہیں کرتے۔ اسی طرح سفر کے مہینے کو اس کے جو شروع کے 13 ایام ہیں ان کو 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ تو آج اگر آپ یہ ہماری مکمل ویڈیو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تو اس سے آپ کو جو انفارمیشن حاصل ہوگی وہ لائف ٹائم آپ کو کام آئے گی، اور آپ کو کبھی بھی کسی دوسری ویڈیو کی طرف، کسی دوسری بات کی طرف جانے کی حاجت نہیں پڑے گی۔ آج انشاءاللہ ہم ان تمام باتوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کے اندر کیا کیا مزید اسلام کے کام ہوئے ان کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات شروع کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر۔ اور صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا اس جہان کے اندر رتبہ ہے وہ ہے صحیح بخاری شریف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا طیرۃ۔ تو ہمارا آج کا موضوع وہ حدیث کے یہ درمیانی الفاظ ولا سفر، یہ والے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان کے پیٹ کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے۔ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تب وہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کو تکلیف دیتا ہے اور اس کو مرض کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس چیز کو، اس عقیدے کا، اس سانپ کا نام اہل عرب کہا کرتے تھے کہ اس سانپ کو سفر کہا جاتا ہے۔ تو اس جو مائنڈ سیٹ یہ ایک بنا ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارک کے ذریعے اس مائنڈ سیٹ کا رد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لا سفر، کہ سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہن کے اندر خدشات وغیرہ موجود ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اسی طرح آگے اگر چلیے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام کے اندر، لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ وہ اس مہینے کو بلاؤں کا مہینہ، آفتوں کا مہینہ اور مصیبتوں کے اترنے کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ تو اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت کچھ بھی منحوس نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام مہینے، تمام کے تمام وقت، یہ ہر چیز، یہ ہر دن یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص، کسی شخص کے لیے کوئی وقت وہ اچھا وقت ہے، تو اس کو لیے اچھا وقت وہ قرار دیا جائے گا کہ جس وقت کے اندر وہ نیکیوں والا کام کرتا ہے، اور کسی بندے کے لیے برا وقت وہ وقت قرار ضرور دیا جائے گا کہ جس وقت میں وہ گناہوں والا کام کر رہا ہے۔ کہ ظاہر سی بات ہے جب وہ گناہوں والا کام اس کے اندر مشغول ہے تو اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو اب وہ جو اس وقت کو ہم نے برا وقت قرار دیا، وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے قرار دیا کہ اس نے اس وقت کے اندر گناہ کیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں آگے کہ سفر کے مہینے کے اندر سب سے پہلے ہماری گفتگو شادی کرنا کیسا۔ تو بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خدشات موجود ہوتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی۔ اگر کہیں کسی کی شادی سفر کے مہینے میں ہو جائے تو خاندان کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ بعد میں اگر کوئی ذرا سی تلخ کلامی ہو جائے، کوئی اس رشتے کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو خاندان کے بڑے بوڑھے انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں کہ منع کیا تھا، اس کے باوجود تم لوگوں نے سفر کے مہینے میں شادی کی تو اس کی وجہ سے یہ تمہارے رشتے کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، آپ نیچے ایک سوال کا جواب دیجیے، شادیاں سفر کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ہوتی ہیں، کیا ان کے درمیان ناچاکیاں نہیں ہوتی؟ کیا ان کے درمیان لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟ کیا ان کے درمیان اس طرح کے گھریلو معاملات نہیں ہوتے؟ ہر جگہ ہر رشتے کے اندر موجود ہے، انہی کے ساتھ ساتھ زندگی نے چلنا ہوتا ہے۔ تو سفر کے مہینے کی وجہ سے اگر کوئی کسی کو اس طرح کے تانے دے رہا ہے، یا سفر کا مہینہ آ گیا ہے اور بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے، کسی نے رخصتی کرنی ہے اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ سفر کا مہینہ چلا جائے اس کے بعد میں یہ معاملہ کروں، تو یہ سراسر اسلامی شریعت کے، اسلامی قوانین کے خلاف ہے۔ اسلام ایسی چیزوں کی تعلیمات نہیں دیتا۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو آپ ضرور اپنی بیٹی کی روانگی کیجئے، آپ ضرور سنت کے مطابق اپنی اولاد کی شادی کیجئے کہ یہ جائز ہے، اس کے اندر کچھ بھی بدشگونی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دوسرے ٹاپک کی طرف کہ سفر کے اندر، سفر کے مہینے کے اندر کسی دوسری جگہ کا سفر کرنا کیسا۔ تو اس کے حوالے سے بھی جو لوگوں کے اندر، لوگوں کی ذہن کے اندر جو خدشے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم نے سفر کیا تو ہمارے اس سفر کے اندر برکت نہیں ہوگی، وہ سفر کامیاب نہیں ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
آپ ضرور سفر کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ کا حسن ظن ہوا تو آپ کو سفر کے اندر کامیابیاں ملیں گی، آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، تیسری بات، کاروبار کرنا، تو لوگ نیا کاروبار شروع نہیں کرتے، تو اس چیز کا بھی یقین مانیے شریعت سے اس کا کوئی دور دور تک وہ نہیں ہے۔ آپ اگر نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور نیا کاروبار شروع کیجئے، آپ ضرور نیا کاروبار شروع کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے اندر آپ کو ضرور برکت ہوگی۔ ہاں، خاص کر لوگ اس مہینے کے جو شروع کے 13 ایام ہیں ان کو 13 تیزی کے ایام کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام کے اندر بہت زیادہ بلائیں اترتی ہیں۔ ان میں 13 ایام کے اندر لوگ زیادہ تر ان کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے، سفر نہیں کریں گے، نیا کاروبار نہیں کریں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح میں نے آپ کو ساری وضاحت بتا دی۔ ہاں، اب آگے میں آخر کے اندر آپ کو ایسے کارنامے، ایسے زبردست کام بتاؤں گا کہ جو سفر کے مہینے میں ہوئے۔ تو سب سے پہلی بات اس سفر کے مہینے کے اندر جو ہوئی وہ یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی۔ آپ کی شادی اس مہینے کے اندر سفر کے مہینے کی پہلی ہجری سفر کے مہینے میں ہوئی۔ تو اگر اس مہینے کے اندر کچھ ہوتا تو آپ بتائیں کیا حضور علیہ السلام کبھی اپنی بیٹی کی رخصتی اس مہینے کے اندر کرتے؟ اب آپ جانتے ہیں زیادہ، یہ حضور علیہ السلام کا علم زیادہ ہے، اس بات کا آپ خود موازنہ کر لیجیے۔ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام زیادہ ہم سے جانتے ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جب آپ نے شادی کی تو پتہ چلا کہ اس مہینے کے اندر شادی کرنا یہ نارمل سی معمول کی بات ہے، اس میں کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اسی مہینے کے اندر 7 ہجری میں فتح خیبر ہوئی، اور آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ فتح خیبر کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک کتنی بڑی اہمیت کی حامل تھی فتح خیبر۔ تو 7 ہجری میں سفر کے مہینے میں اسی مہینے کے اندر اتنا زبردست کارنامہ سر انجام ہوا، تو اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ پھر اسی طرح آپ آگے چلیے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زبردست شخصیت نے 8 ہجری سفر ہی کے مہینے کے اندر قبول اسلام کیا۔ اور آپ جانتے ہوں کہ حضرت خالد بن ولید یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو جانی اور مالی نقصان پہنچا وہ حضرت خالد بن ولید کی طرف سے پہنچا تھا، اور جب اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد جو انہوں نے جب ان کو سپہ سالار بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تو انہوں نے جا کے کیسر و کسرو کو فتح کیا، انہوں نے جا کے ایران کو فتح کیا۔ دور کے اندر کتنی زیادہ فتوحات ہوئی ہے آپ خود جانتے ہیں۔ تو ایسی زبردست شخصیت نے 8 ہجری سفر المظفر کے مہینے میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ اور ہاں جی، اسی کے ساتھ ساتھ کسرا کا محل 16 ہجری سفر المظفر کے مہینے میں کہ کسرا کے محل کو فتح کیا گیا۔ تو اب آپ کو کافی سارا اندازہ اس ویڈیو کی بساطت سے ہو گیا ہوگا کہ اس مہینے کے اندر اس مہینے کو منحوس قرار دینا یہ بھی غلط ہے۔ اس مہینے کے اندر کتنے بڑے اسلامی واقعات رونما ہوئے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور اسی طرح علماء اسلام کی جو اقوال ہیں اور صحیح بخاری شریف حدیث کے روشنی کے اندر میں نے آپ سے اس ساری باتوں کا ذکر کر دیا کہ اس مہینے کے اندر شادی کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں، اس مہینے کے اندر سفر کرنے میں کوئی قباحت نہیں، اس مہینے کے اندر نیا کاروبار شروع کرنے کے اندر کوئی قباحت نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کے حوالے سے جو ہمارے ذہنی خدشات ہیں ان کو ہمارے ذہنوں سے اللہ پاک دور فرمائے، آمین بجاہ نبی۔